بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج، انگلش میں جسے سن، عربی میں شمس کہتے ہیں، دور سے نظر آنے والا چمکتا ہوا یہ سورج، جس کی روشنی سے ہمارا دن روشن اور معاش کے قابل بنتا ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے چند قرآنی حقائق جانتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ سورج اور چاند کی نہیں، بلکہ ان سے بڑی چھوٹی کسی چیز کی نہیں، ان کے خالق کی عبادت کرو کہ جس نے انہیں پیدا کیا۔ لا تسجدوا للشمس، نہ سجدہ سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ، سجدہ تو اللہ کو جو ان کا خالق ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر بندگی کرنی ہی ہے تو اس کے لائق تو ان تمام کا خالق اور مالک ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں کا آغاز سورج کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ اذا الشمس کورت والشمس وضحاها۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ نمرود جیسے کو اسی سورج کے حوالے سے لاجواب کر دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے اسی سورج کے حوالے سے اپنے رب کو پہچانا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کیا، اپنے خالق کے بارے میں، کائنات کے مالک کے بارے میں سوچا، تو جب تاروں کو دیکھا تو فرمایا کہ ھذا ربی، شاید یہ میرا رب ہو۔ مگر جب ان پر تاریکی چھا گئی تو فرمایا کہ میرا رب تو نہیں ڈوب سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو بولے کہ شاید یہ میرا رب ہو، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں، میرا رب ڈوب تو نہیں سکتا۔ پھر جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے تو فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بھی بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اے انسان، تو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسی صبح کے آغاز پر ہی غور کر لے۔ کون ہے اس صبح کی ابتدا نکالنے والا؟ فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبح کو نکالنے والا ہے، اس نے رات کو سکون بنایا، سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ انسان تو کتنا ہے اور آپے سے باہر ہوا جاتا ہے۔ سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، اس ساری زمین سے بھی جسامت میں بڑے ہیں، حجم میں بڑے ہیں، سائز میں بڑے ہیں۔ وہ تمام کے تمام اپنے رب کے حکم کے سامنے مسخر ہیں، اور تو اس کی بندگی سے منکر ہے۔ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرح ذرا غور و فکر کر، سورج کو روشنی کس نے دی؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، نہ صرف سورج بلکہ چاند اور دن اور رات بھی اسی نے بنائے۔ ذرا قصہ یوسف میں سورج کا ذکر پڑھیے۔
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو چنا کہ تمام کے تمام سورج، چاند، تارے سجدہ کر رہے ہیں، گویا ایک عظیم واقعے رسالت، نبوت اور عظمت سے سرفراز کیا۔ اب تم بھی عزت چاہتے ہو تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک خاص طور پر نماز، قیام، نوافل کا اہتمام کرو۔ اور اصحاب کہف کے واقعے میں سورج کا ذکر کیسے آیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سورج بوقت طلوع ان کی غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے گزر جاتا۔ اللہ اللہ۔ سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعے میں سورج کا ذکر کیسے آیا؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اور آپ کی امت اگر کامیابی چاہتی ہے، نجات چاہتی ہے تو انہیں بتا دیجئے، لوگوں کی باتوں پر دل چھوٹا مت کریں، آگے بڑھتے جائیں، اور کامیابی کے لیے محنت کرنے کے 2 وقت بڑے اہم ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا بلکہ خاص طور پر اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اپنے رب کی خاص تسبیح کریں۔ یہ سورج نکلنا اور ڈوبنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس سلسلے کو رکنا ہے، اس کا اینڈ ہونا ہے۔ تاروں کے ٹوٹنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نظام شمسی کا سب سے بڑا تارا سورج ایک دن ختم ہو جائے گا؟ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کی موت واقع ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سارے ستارے تسبیح کے دانوں کی طرح نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، سورج، چاند، تارے سب کے سب بے نور ہو کر گر پڑیں گے، زمین میں مسلسل زلزلے برپا ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں میں، پانی میں آگ لگ جائے گی، سمندر بھڑک اٹھیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر 1 گھنٹہ بجے گا، سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو بس ابھی سے اسی حساب و کتاب کی تیاری کریں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ اصل میں قیامت 10، 20 یا 50 یا 100 سال بعد نہیں، بلکہ جیسے انسان مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کا حساب و کتاب، جزا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، تو موت کی تلوار تو آنے واحد میں ہم پر گر سکتی ہے کسی بھی لمحے، اور موت سے ہی قیامت کی ابتدا ہے، تو بس ہم میں اور قیامت میں اتنا سا ہی فرق ہے۔ بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ میں جلدی کر لیں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔